کی بنیاد رکھی گئی اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ JA رحیم، جلال الدین رحیم، جو کہ بنگلہ دیش سے بیسیکلی ایک بڑے انٹلیکچوئل آدمی تھے، بیوروکریٹ تھے، پہلے جنرل سیکرٹری بھی تھے پیپل پارٹی کے. تو ان لوگوں کی کاوشوں سے یہ جماعت پیپل پارٹی وجود میں آئی. اور اس کے بعد جو تیزی کے ساتھ یہ جو روٹی کپڑا اور مکان کا جو ایک نعرہ تھا بھٹو صاحب نے دیا تھا، وہ عوام میں ایک مقبولیت کی حد کو پہنچ گیا، زبردست قسم کی اس کی پذیرائی ہوئی. تو اس وقت میرے والد صاحب جو تھے یہ ان کے جو بانی ممبران میں سے تھے، اگر میں یہ کہوں تو وہ غلط نہ ہوگا. اور اس زمانے کے جو ان کے پیپل پارٹی کے جو اعلیٰ قیادت تھی، ان کے ساتھ بھی ان کے ریلیشن شپ تھے اس زمانے میں. تو ہمارا جو فیملی کا ریلیشن شپ تھا، فیملی کا ایک تعلق تھا پیپل پارٹی سے، وہ والد صاحب کے زمانے سے ہی تھا. اور ہماری ساری فیملی پیپل پارٹی سے ہی وابستہ رہی بہت عرصہ، بے نظیر کے دور تک. اور بھٹو صاحب کو تو لوگ والہانہ اور عشقیہ تک جو تھے وہ کرتے تھے، محبت پیار. اور اس میں جب میں کالج میں تھا 79 میں، تو اس وقت جب ضیاء الحق نے یہ عدالتی قتل کیا، پھانسی دی بھٹو کو، تو اس زمانے میں بھی ہم لوگوں نے اسٹرائکس کی، آنسو گیس بھی کھائی، اور مطلب جو ہو سکتا تھا کیا ہم لوگوں نے، چونکہ ظاہر ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھے میں اس وقت اس زمانے میں. تو اس کے بعد میں صرف پیپل پارٹی سے اپنا تعلق اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا خاندانی تعلق اس پارٹی سے تھا، اور ہماری طرح باقی لوگ بھی کیسے پیپل پارٹی سے دور ہوئے، یہ تھوڑا سا آج میں بتاؤں گا. اور کیسے وہ اب پیپل پارٹی سے ہٹ کے نون لیگ میں یا پھر PTI میں چلے گئے. تو 86 میں جب بے نظیر واپس آئیں، یہ سارے تکلیفیں برداشت کر کے، یہاں پر بھی جیل میں رہیں. پھر اس کے بعد جناب جو جلا وطنی بھی گزاری انہوں نے. تو اس زمانے میں بھی میں لنڈن میں تھا. تو 5 جنوری کو 86 کو بھٹو کی تھی سالگرہ تھی. تو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جام صادق کے گھر پہ انہوں نے ایک رکھا ہوا تھا اس کا فنکشن سالگرہ کا، کیک کاٹیں گے. تو جنگ اخبار اس زمانے میں پڑھتا تھا لندن میں بھی، تو اس میں خبر چھپی اور میں وہ پڑھ کے تو چلا گیا. وہاں پہ مصطفیٰ خر بھی تھا اور جام صادق بھی، اور بھی لوگ 12-14 لوگ ہوں گے صرف. اتنے بڑا آدمی، اتنی بڑی شخصیت، اور صرف 12 لوگ اس کی سالگرہ پہ. تو بہرحال وہ ایک رسمی سا کام ہوا، 10-12 لوگوں نے چائے شائے پی، گپ شپ کی، اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. تو پھر میں 86 میں واپس آیا جب پاکستان. تو اس زمانے میں بے نظیر آ چکی تھی پاکستان، اور فیصل ٹاؤن میں ہماری مال ٹاؤن میں بیسیکلی رہائش تھی. فیصل ٹاؤن جو سیکریٹریٹ ہے پیپل پارٹی کا، اس کے قریب ہی. تو والدہ مرحومہ مجھے بتاتی ہیں کہ جب بے نظیر یہاں آئیں تو وہ بھی ان کو ملنے کے لیے چلی گئیں. مطلب ہمارا فیملیز کا اتنا ریلیشن شپ تھا. اور انہوں نے جا کے بے نظیر کو گلے بھی لگایا، اس کو پیار بھی کیا، اس کو تسلی دی، اس کے ساتھ اس کو حوصلہ بھی دیا، اور تھوڑی سی آبدیدہ بھی ہوئیں. وہ اس نے بھی ان کو بیک اپ کیا اور کافی تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ قربانیاں جو بے نظیر کی تھیں وہ اپنی جگہ جو تھیں وہ تو سب کے سامنے ہیں. تو اب تھوڑا سا تجزیہ پیش کرتا ہوں میں، جو میں نے تحقیق کر کے کچھ یہ کیا. اور یہ بیسیکلی بتانے کی وجہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی سے ہم لوگ کی طرف باقی لوگ بھی بہت سارے جو تھے بے شمار، جب یہ سارے معاملات خراب ہوئے تو پھر کیسے یہ چلے گئے اس طرف PTI کی طرف. اور پنجاب سے آلموسٹ پیپل پارٹی کا لاسٹ الیکشن میں بھی صفایا ہو گیا. تو جب دیکھیے اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے، بھٹو صاحب کا تھوڑا سا جائزہ پیش کرتا ہوں میں. وہ میں نے بتایا کہ جیسے یہ پارٹی بنی 7 دسمبر 1970 میں الیکشن ہوئے، جنرل الیکشن کروائے.
یحییٰ خان نے، اور اس میں کل جو قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں مشرقی پاکستان کی اور مغربی پاکستان کی، اس کی تعداد تھی 300، اور 300 میں سے جو تھی 160 سیٹیں عوامی لیگ جو شیخ مجیب الرحمان کی تھی، جو کہ بنگلہ دیش سے بیسیکلی بنگالی تھے اور بڑے پاپولر لیڈر تھے اپنے اس بنگلہ دیش میں، وہ لے گئے۔ اور اس طرف مشرقی پاکستان میں صرف 81 سیٹیں پیپلز پارٹی کو ملی، لیکن اس میں ہوا یہ کہ عوامی لیگ جو تھی ان کو مغربی پاکستان میں تو 7 سیٹیں ملیں اور 153 سیٹیں انہوں نے مشرقی پاکستان میں جیتیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی مقبولیت زیادہ مشرقی پاکستان میں تھی، جبکہ دوسری طرف جو پیپلز پارٹی نے سیٹیں جیتیں 81، اس میں سے کوئی بھی سیٹ انہوں نے مشرقی پاکستان میں نہیں جیتی۔ ساری سیٹیں جو تھیں 81 300 میں سے، یہ ساری سیٹیں جو تھیں یہ مغربی پاکستان میں ہی تھیں، جس کی وجہ سے یہ تنازع کھڑا ہوا بیسیکلی۔ اور اکثریت بیسیکلی پورے ملک کی اگر دیکھی جاتی تو وہ 160 سیٹوں کے ساتھ شیخ مجیب الرحمان کو حکومت بنانے کی دعوت دینی چاہیے تھی، لیکن یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ ایسٹ پاکستان سے کسی بھی بندے کو، کسی اس لیڈر کو ہم لوگ حکومت بنانے کی دعوت دیں۔ یہ ایک مخاصمت، یہ ٹینشن چلتی رہی ان کے درمیان، اور یہ جو 1971 کا سال تھا سارا وہ یحییٰ خان ہی تھا برسر اقتدار، اور اس دوران بنگلہ دیش میں بھی انریسٹ شروع ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ وہاں مکتی بانی کی تحریک آلریڈی کام کر رہی تھی علیحدہ ملک کے لیے، اس کو اسرائیل کی، انڈیا کی سپورٹ تھی بہت زیادہ۔ تو جب یہ تحریک آگے بڑھتی گئی اور اس کو مجیب الرحمان کو حکومت نہیں آفر کی گئی، تو اس زمانے میں بھی بھٹو صاحب نے جلسوں میں بھی یہ کہا کہ ادھر تم اور ادھر ہم، یہ نعرہ بڑا مقبول ہوا وہاں پہ۔ اور لاہور میں جیسے گول باغ کہتے ہیں اور اب ناصر باغ اس کا نام ہے، اس میں بھی ایک جلسے میں بھی شریک تھا اس زمانے میں۔ تو یعنی ہماری جو ایک افیلیشن تھی پیپل پارٹی کے ساتھ وہ بڑی کمیٹڈ قسم کی تھی، اور ان کے شروع کے ساتھیوں پائنیئرز میں تھے ہم لوگ۔ تو جب یہ کھینچاتانی شروع ہوئی ایک سال تک 71 کے شروع سے لے کے، تو حکومت نہیں دی گئی اس کو، اس میں مجیب الرحمان کو قید بھی رکھا گیا یہاں پہ مغربی پاکستان میں مختلف جیلوں میں۔ تو 3 دسمبر 1971 کو پاکستان اور انڈیا کی جنگ شروع ہو گئی، 71 کی وار جو ہے۔ تو یہ جنگ 16 دسمبر کو ختم ہوئی، اور 16 دسمبر کو ہی ڈھاکہ جو تھا وہ فال ہو گیا، اور اس کے پیچھے ہندوستان جو تھا وہ ظاہر ہے اس کی سپورٹ جیسے میں نے پہلے بتایا شامل تھی، اور اس کے پیچھے اسرائیل کی بھی ایک سازش شامل تھی کہ ان کو 2 ٹکڑے کر دیا جائے۔ اور پھر یہ جو بنگالی وہاں کے قوم پرست تھے، جب ان کو گورنمنٹ نہیں ملی اور ان میں ایک تحفظ پایا جاتا تھا اس بات کا کہ ہمیں مغربی پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ ایکولی ٹریٹ نہیں کر رہے ہمارے ساتھ، تو یہ بنیاد بنی اس کی کہ 160 سیٹوں کے باوجود مجیب الرحمان کو گورنمنٹ بنانے کی دعوت نہیں دی گئی، اور 81 سیٹیں تھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ پورے ملک سے۔ تو یہ کھینچاتانی جب چلتی رہی تو ڈھاکہ فال ہو گیا 16 دسمبر کو 1971 کو۔ اس کے 4 دن بعد ہی 20 دسمبر 1971 کو یحییٰ خان نے، جب یہ 2 لخت ہو گیا ملک، تو 4 دن بعد ہی 20 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت اس کے حوالے کر دی یحییٰ خان نے، اور پھر اس کے بعد بھٹو صاحب پریزیڈنٹ بھی رہے اور پہلے سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی رہے۔ تو اس طرح یہ معاملہ کچھ دیر چلتا رہا۔ پھر 71 میں 73 میں جا کے یہ جو تھا کانسٹیٹیوشن بنا، 14 اگست 1973 کو کانسٹیٹیوشن بنا، اور بھٹو صاحب جو تھے وہ 1977 5 جولائی تک جو تھے وہ پاکستان میں بطور پرائم منسٹر رہے پھر، اور اس دوران
انہوں نے جو اچیومنٹس کی وہ بھی لوگوں کے علم میں ہے، لیکن پھر بھی چلے چیدہ چیدہ میں بتا دیتا ہوں. جیسے پاکستان اکنامیکلی اس وقت بھی بڑی بری پوزیشن میں تھا، وہ مسائل تھے. پھر پاکستان کی 90,000 فوج انڈیا کی قید میں تھی، ان کو لے کے آنا تھا. اور اس کے علاوہ اور بے شمار جو تھے مسائل تھے، تو ان کو شملہ معاہدے میں حل کیا بھٹو صاحب نے. پھر ان کے دور میں جو اچھی چیزیں ہوئیں وہ یہ کہ اسٹیل مل لگائی گئی روس کے تعاون سے، اور اس کے بعد اسلامی سربراہی کانفرنس جو تھی وہ منعقد کی گئی، لوگوں کو ایک شعور دیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو افرادی قوت تھی پاکستان کی، اس کو مڈل ایسٹ بھجوایا گیا. بہت سارے لوگوں کو ان سے ریلیشن شپ اچھے بنائے گئے. چائنا کے ساتھ دوستی کی بنیاد رکھی بھٹو صاحب نے. 73 کا آئین جو تھا وہ تو ظاہر اس کے تحت ہی پرائم منسٹر بنے تھے، وہ ایک متفقہ آئین دیا انہوں نے. اور سب سے اس میں جو بات جس کا نقصان ہوا پاکستان کو، وہ جب نیشنلائزیشن کی جو پالیسی آئی، اس میں جتنی صنعتیں تھیں، جتنے تعلیمی ادارے تھے، وہ سب ان کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، جس کا بعد میں بڑا نقصان ہوا، بہت نقصان ہوا. اور وہ سب اس کے جو ہیں وہ گواہ ہیں. اس لوگ شناختی کارڈ کا اجرا کیا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ ہوا. تو 5 جولائی 1977 کو جب مارشل لا لگا 5 جولائی 1977 کو جب جب الیکشن کروائے گئے 77 میں، تو وہ جو الیکشن تھے اس میں بڑی لینڈ سلائڈ وکٹری لی پیپلز پارٹی نے پورے ملک میں، جس کو اس وقت کی جو پولیٹیکل اپوزیشن پارٹیز تھیں انہوں نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے بہت بڑے پیمانے پہ، تو ہم ان الیکشن کو نہیں مانتے. تو یہ چلتا رہا معاملہ، پروٹیسٹ شروع ہوئے اور بہت سارے کیجویلٹیز بھی ہوئیں. اس میں فوج کو طلب کیا گیا، فوج نے بھی گولی چلانے سے انکار کیا. اور اس طرح 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے اس رات مارشل لا لگایا، جب بقول جو قومی اتحاد کی جماعتیں ہیں اور ان کے جو جنرل سیکرٹری تھے اس وقت جو نیگوسیشن کر رہے تھے پروفیسر غفور احمد، انہوں نے یہ بات ویسے بھی کہی. اور میرے ساتھ ایک انٹرویو میں نے ان کا لیا تھا منصورہ میں، اس میں بھی یہ بات انہوں نے کہی کہ ہمارا معاہدہ آلموسٹ ہو چکا تھا. پھر حفیظ پیرزادہ نے بھی اس کو ویٹ کیا، اور اس کو یعنی حفیظ پیرزادہ گورنمنٹ کی طرف سے تھے اور پروفیسر غفور اپوزیشن کی طرف سے تھے، اور مولانا کوثر نیازی تھے، اور یہ ان کے سارے لیڈران تھے. تو یہ معاہدہ ان کا آلموسٹ ہو چکا تھا. لیکن وہ 5 جولائی کو 77 میں مارشل لا لگا دیا گیا. اس کے بعد بھٹو صاحب کو مری میں ریسٹ ہاؤس میں قید کر دیا گیا، تو نظر بند کر دیا گیا ان کو. تو اس کے بعد پھر سال 1.5 سال پونے 2 سال ان کا مقدمہ چلا نواب محمد احمد خان کے قتل کے کیس میں، جو کب سے پینڈنگ پڑا تھا، تو وہ نکال کے انہوں نے وہ کر لیا. اور اس میں ہائی کورٹ سے بھی وہ سزائے موت ہو گئی. پھر انہوں نے اپیل کی پیپلز پارٹی نے، اور سپریم کورٹ میں چلا گیا کیس، وہاں سے بھی وہ سزا بحال رکھی گئی. اور اس کے بعد یہ جو 4 اپریل 1979 کو 1979 کو اس اپیل کے خارج ہونے کے بعد جو تھی وہ سزائے موت دے دی گئی. تو جو کہ بہت بڑا ایک المیہ تھا، ایک پولیٹیکل لیڈر، ایک وائز لیڈر جو تھا پاکستان میں اس زمانے میں، پوری دنیا میں بلکہ اس کا طوطی بولتا تھا. جتنے بھی اس زمانے کے ورلڈ لیڈرز تھے وہ سارے ان میں بڑے پرومیننٹ پوزیشن تھی، حیثیت تھی ذوالفقار علی بھٹو کی. تو اس کا بڑا پورے ملک میں بہت زیادہ مظاہرے ہوئے، لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگائی اور بہت کچھ ہوا. لیکن وہ خیر ہو گیا. اس کے بعد یہ چلتا رہا سلسلہ، اور 86 میں اوائل میں بے نظیر صاحبہ جو تھیں وہ 2 سال کی ایگزائل کے بعد انگلینڈ سے واپس آ گئیں. جب وہ واپس آئیں تو ان کا بڑا زبردست استقبال ہوا، اور شاید اس طرح کا استقبال کسی کا بھی نہ ہوا ہو آج تک پاکستان کی ہسٹری میں. تو چونکہ انہوں نے بڑی صعوبتیں برداشت کیں، جیل کاٹی، اور اس کے بعد جلا وطنی کی زندگی گزاری، تو ان کی بڑی پذیرائی ہوئی اس معاملے میں.
اور پھر مسئلہ جب پیدا ہوا بیسیکلی جو برداشت کیا کارکنوں نے، بے نظیر کے جو 2 دور رہے اس دوران، جب ٹرننگ پوائنٹ یہاں پہ آیا، لوگوں کے مائنڈ جب چینج ہوئے، جب کارکنوں کے مائنڈ چینج ہوئے، جب آصف زرداری سے بے نظیر کی شادی ہوئی، تو اس وقت ایک بڑی حیرانگی ہوئی سب لوگوں کو کہ ایک بدنام زمانہ قسم کی وہ زرداری فیملی تھی سندھ کی، جس کی کوئی نہ پولیٹیکل حیثیت تھی، نہ کوئی وہ اتنے بہت کوئی جاگیردار تھے، کوئی بہت بڑے لوگ تھے۔ آصف زرداری جو تھا وہ خود بھی کوئی بہت مطلب اچھا کریکٹر کا آدمی نہیں تھا۔ تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ نصرت بھٹو کو کیسے ٹریپ کیا، کیا ہوا یہ معاملہ کہ ان کو پورے پاکستان میں اتنی اچھی فیملیز تھیں، پنجاب میں اتنی اچھی فیملی تھی تو نہیں ملی، وہاں شادی نہیں کی، انہوں نے آصف زرداری کو کیوں چنا؟ وہ دیٹ واز دی میجر پوائنٹ کہ جہاں کارکنوں میں بددلی پیدا ہوئی، خاندانوں میں بددلی پیدا ہو گئی کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے۔ اور اسی کا شاخسانہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک صوبے تک محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ تو اس کے بعد جناب 2 دفعہ بے نظیر کی حکومت رہی، ایسے ہی 1.5 2 سال، اور ان کو دونوں کو کرپشن کی بنیاد پہ پہلے اسحاق خان نے ختم کیا، پھر فاروق لغاری نے ختم کیا۔ اور اس میں بنیادی جو پیچھے بے نظیر کی نوز کے نیچے جو کام کر رہا تھا بندہ، کرپشن جو 10% کے نام سے بھی پوری دنیا میں جانا جانے لگا، آصف زرداری اس کا شوہر بے نظیر کا، اس نے بیسیکلی جو تھی ان کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیں۔ اور وہ اگر کہا جائے کہ ایک کرمنل مائنڈڈ آدمی تھا شروع سے ہی، اور اس نے ثابت بھی کیا، تو وہ غلط نہ ہوگا میرا خیال ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو نظریاتی طور پر پیپل پارٹی کے سے تھے، نہ صرف میں بلکہ ہماری پوری فیملی، وہ اس وجہ سے اندر سے لوگ اسی طرح دوسرے کارکن بھی جو تھے وہ باتیں کرتے تھے، ناراض ہوتے تھے، بلکہ جب 77 کے الیکشن وغیرہ میں یہ چل رہی تھی تحریک اس کے نظام مصطفیٰ وغیرہ کی، تو اس وقت اس سے پہلے جب الیکشن ہوئے تو ہم چونکہ پیپل پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے، تو جو اپوزیشن پارٹی تھیں ان کے لوگ جو تھے وہ یہ تانے دیتے تھے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کہ حیا کرو، پیندہ ویاہ کرو۔ یہ لوگوں کو، اس زمانے کے لوگوں کو جو ہے وہ یاد ہوگی بات کہ بے نظیر کے متعلق یہ کہتے تھے، اور ہمیں غصہ آتا تھا بڑا۔ اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی بے نظیر کی۔ تو خیر یہ یہاں معاملہ چلتا رہا، 2 دفعہ بے نظیر کی گورنمنٹ جو تھی وہ ڈیزالو کی گئی، اور اس کے پیچھے یہی ریزن دی گئی کہ یہ کرپشن کی وجہ سے ان کو فارغ کیا گیا ہے۔ تو یہ واقعات چلتے رہے۔ پھر اس کے بعد جو تھا نواز شریف کا دور جو تھا وہ رہا 1985 سے 1990 تک، پھر بطور وزیر اعلیٰ، اور پھر وزیر اعظم نواز شریف 1990 سے 93 تک، پھر 1997 سے 1999 تک، اور پھر 2013 سے 2017 تک وزارت عظمیٰ جو تھی وہ نواز شریف کے حصے میں آئی۔ لیکن آخری جو دور تھا بے نظیر کا وہ 25 مارچ 2008 سے 19 جون 2012 تک، یوسف رضا گیلانی 4 سال تک پرائم منسٹر رہے۔ تو اس طرح یہ 4 ادوار جو تھے پیپلز پارٹی نے انجوائے کیے۔ 73 سے 77 تک بھٹو صاحب نے، اور اس کے بعد 1988 سے 1990 تک بے نظیر شہید نے، 19 اکتوبر 1993 سے 5 نومبر 1996 تک پھر بے نظیر، اور پھر 25 مارچ 2008 سے 19 جون 2012 تک۔ لیکن زرداری صاحب نے 5 سال پورے کیے بطور پریزیڈنٹ، اور ایک لمحہ اس کا جو تھا وہ انہوں نے انجوائے کیا، اور آخری گارڈ آف آنر بھی لیا انہوں نے۔ تو جب بے نظیر کی شہادت ہوئی تو اس کا دکھ ساری دنیا کو تھا، ہمیں بھی تھا، اور میں اس وقت افریقہ میں تھا، تو بہت برا حال تھا کسی گھر میں۔ اس دن میرا کھانا نہیں پکا ہوگا، سب لوگ جو تھے بڑے پریشان تھے اور دکھ میں تھے کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہوگا، اور پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا، کوریج دی، اور دینی بھی چاہیے تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ
یہ جو واقعات تھے یہ اس زمانے میں ہوئے، اور پیپل پارٹی کا جو ابھی یہ فال چل رہا ہے، ان کا جو کرائسس چل رہے ہیں پنجاب سے، بالکل یہ فارغ ہو چکے ہیں، اور اس میں زرداری صاحب کی جو رونق تھی، جو ان کا مغرورانہ انداز تھا باتیں کرنے کا، ابھی 3-4 سال پہلے تک وہ بڑا اس میں یہ مکافات عمل ہے میرا خیال ہے شاید. پھر ان پہ کرپشن کے الزامات، سر محل سوئٹزرلینڈ میں پیسے، اور سب کو پتہ ہے یہ سٹوریاں. تو یہ تو تھا مختصر سا جائزہ ان کا. ہمارا تعلق پیپل پارٹی سے، اور پیپل پارٹی بھٹو سے لے کے تو یہ اب بے نظیر تک، اور یوسف رضا گیلانی اور زرداری تک کا یہ جو ایک تقابلی جائزہ ہے تھوڑا سا ہے، یہ میں نے پیش کیا. پھر اس کے بعد پولیٹیکل جو دور ہے وہ نواز شریف کا زیادہ رہا، جو کہ بطور وزیر اعلیٰ وہ رہے 85 سے 90 تک، وزیر اعظم رہے 99 سے 93 تک، وزیر اعظم پھر رہے وہ 97 سے 99 تک، اور پھر 2013 سے لے کے 2017 تک. لیکن پھر اس کے بعد شاہ خاقان عباسی نے 2018 تک 5 سال کا عرصہ یہ نون لیگ کا جو تھا یہ پورا کیا انہوں نے. اور اس کے بعد عمران خان جو تھے وہ اپنا وزیر اعظم بن گئے، تو ان کا بھی 1 سال اور تقریباً 9 ماہ ہوئے عمران خان کو وزیر اعظم بنے ہوئے. تو اب اس میں جو بیسیکلی چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھٹو صاحب بنے وزیر اعظم، تو اس میں جو میری نظر میں ان کی جو ایک محاسمت تھی، جو ان کا ایک ڈکٹیٹرانہ سٹائل تھا، اس وقت تو نہیں پتہ چلا، ہم تو چھوٹے ہی تھے. لیکن یہ کہ بعد میں اب جب آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، جو فیکٹ ہے کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، تو اس میں یہ بات بڑی عیاں ہے اور کھل کے نظر آتی ہے کہ جب مجیب الرحمان کے پاس 160 سیٹ تھیں آؤٹ آف 300، تو اس کو حکومت کیوں نہیں بنانے دی گئی، کیوں اسے دعوت نہیں دی گئی؟ یحییٰ خان نے، فوج نے، اور یہ انہوں نے مل کے یہ طے کیا کہ ہم کوئی بھی ایسٹ پاکستان کے اس لیڈر کو ہم لوگ یہاں پہ نہیں دیں گے، گورنمنٹ بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. تو یہیں سے یہ 3 کردار، یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان، یہ ان کی کھینچا تانی سے یہ معاملات سارے اتنے بگڑے کہ اس میں رائٹس ہوئے، لوگ جیلوں میں گئے، اور ایک جینوسائیڈ ہوا وہاں بنگلہ دیش میں، اور یہ ملک 2 لخت ہو گیا. اور یہ بالکل روزے روشن کی طرح عیاں بات ہے، کوئی بھی بندہ ہسٹری کا جو ہے وہ جا کے پڑھے، دیکھے، اس کو تحقیق کرے کہ یہ 3 لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ سارا جو ہے وہ پاکستان آدھا ہوا. اور اس وقت پاکستان کی آبادی بھی 6 کروڑ تھی صرف، اور لٹریسی ریٹ کوئی 20-25% میکسیمم تھا، لوگوں میں شعور بھی نہیں تھا اتنا، اور لوگ بس وہ نعرے مارتے تھے، مطلب روٹی کپڑا اور مکان کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ایسا نعرہ تھا جو عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھا بھٹو صاحب نے. تو ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دور کی اگر دیکھا جائے تو جو تقابلی جائزہ اگر ہم لیں ان کا، نواز شریف کا اور عمران خان کی یہ چھوٹی سی گورنمنٹ کا، تو بھٹو صاحب کی گورنمنٹ میں جہاں یہ چیزیں میں نے گنوائی ان کی اچیومنٹ، وہاں ان کے ڈی میرٹس بھی ہیں. وہ ڈی میرٹس جو میری نظر میں ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک جذباتی آدمی تھے، اور جیسے انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں وہ پولینڈ وغیرہ کے نوٹس وغیرہ پھاڑے اور پھر جذباتی تقریریں کی وہاں پہ، اس سے پاکستان کا امیج خراب ہوا، نقصان ہوا اس سے. جمی کارٹر کو انہوں نے راولپنڈی کی ایک ریلی میں کہہ دیا کہ یہ مونگ پھلی بیچنے والا کیا جانے کہ سیاست کیا ہوتی ہے. اور اس وقت کے یہ ریمارکس تھے ان کے اور ہینری کسنجر کے، جو اس وقت سیکرٹری خارجہ تھا امریکہ کا، کہ ہم بھٹو کو مثال بنا دیں گے. اور پھر اس میں جو ایٹمی یہ شروع کیا گیا معاملہ قوت بننے کا، وہ بھی ایک ریزن نظر آتی ہے اس میں. پھر جو اسلامی جو بلاک بنانے کی کوشش کر رہے تھے بھٹو صاحب، وہ بھی ایک نظر آتا ہے اس میں معاملہ. تو الٹیمیٹلی میری نظر میں بھٹو صاحب، مطلب میرٹس ڈی میرٹس دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن اگر نواز شریف سے یا عمران خان سے ان کا جائزہ لیا جائے یا تقابلی ان کو کمپیئر کیا جائے، تو بھٹو صاحب ٹھیک ہے، ایک لائق آدمی تھے، باہر
سے پڑے ہوئے تھے، عوامی لیڈر تھے، عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ سکتے تھے، رکھا انہوں نے، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی متکبرانہ سٹائل سے اور اپنی ایک کہہ لیں جیسے جذباتی جو ان کے اندر ایک پن تھا، اس کی وجہ سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہی ہوا پاکستان کو۔ اور ہمارا امیج جو باہر تھا وہ صرف چائنا سے ریلیشن شپ ٹھیک کیے، دوستانہ تعلقات بنائے، یا مڈل ایسٹ میں کچھ لوگوں کے ساتھ، باقی کوئی دنیا میں یعنی اس کا دیر پا کوئی امپیکٹ اچھا نہیں آیا۔ تو اس کے بعد اگر نواز شریف کی گورنمنٹ کا جائزہ لیں تو نواز شریف کا بھی اسی طرح رہا کہ جتنی بھی گورنمنٹس آئیں وہ ساری کی ساری ڈسمس ہو گئی کرپشن کی وجہ سے، اور ڈفرینٹ الزامات لگ کے ان کے اوپر، اور کرپشن بھی 85 سے لے کے 90 تک جو بطور وزیر اعلیٰ جو کی انہوں نے، اور جس طرح یہ ماشاء اللہ کی چھتری کے نیچے وہاں آئے، اور جیسے یہ پیراشوٹر تھے ماشاء اللہ کے، ایک ہیلی کاپٹر سے یہ وارد ہوئے وہاں پہ جنرل جیلانی کی وساطت سے، تو یہ بھی سب کے علم میں ہے۔ تو نواز شریف اٹ سیلف جو تھے مطلب کوئی انٹلیکچوئل آدمی نہیں ہیں، اور وہ بس پیسے کے سر پہ اور یہ ان کے سر پہ آگے کوئی ان کی ایسی اچیومنٹس نہیں ہے سوائے ایک جو اٹامک انہوں نے یہ ٹیسٹ کیا، اور وہ بھی فوج نے اور دوسرے اداروں نے مل کے، اور یعنی کہ یہ کام کروایا ان سے۔ تو جو یہ بار بار وہ بعض اوقات کہتے ہیں جی مجھے $5 بلین کلنٹن نے کہا تھا جی میں دوں گا، تو وہ $5 بلین اگر کلنٹن دیتا بھی تو وہ ان کے کوئی ذاتی اکاؤنٹ میں تھوڑا دینے تھے اس نے، وہ تو پاکستان کو ہی ملنے تھے نا، کہ آپ نے جو یہ سارا اٹامک پاور بننے میں جو خرچہ کیا ہے اس کے لیے آپ یہ پیسے آپ کو دے رہے ہیں، یا آپ کا منہ بند کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ تو یہ تاثر بھی یہ غلط دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ جو $5 بلین ہے یہ نواز شریف کو آفر کیا گیا ہے، یہ ان کے سو کالڈ جو ہواری ہیں جو ساتھ بیٹھے ہیں یہ لوگ اکثر باتیں کرتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جب ڈسمس اب ہوئے ہیں 2018 میں، تو اس میں بھی نواز شریف کا اور مریم کا جو بیانیہ تھا، جو یہ جس طرح فوج کے خلاف تقریریں کر رہے تھے، جس طرح ان کا یہ اب نیا جو نعرہ انہوں نے نکالا مریم نے، جی ووٹ کو عزت دو، تو ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے کہ ووٹ تو دیکھو پڑتا ہے، خرید کے بھی پڑتا ہے ووٹ تو آپ یہ سندھ کے اندرون چلے جائیں تو وہ ایک گاؤں گوٹھ کے چودھری کو یا اس کو پیسے دے دیتے ہیں اور ووٹ وہ سارے ڈلوا دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے انٹیریئر پنجاب میں بھی ہو رہا ہے، پھر ووٹ دھاندلی سے بھی پڑتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس طریقے سے بھی ووٹ پڑا ہے اس کو عزت دو، جو بھی اس کے نتیجے میں گورنمنٹ بن جائے۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے مریم، اصل یہ ہے کہ ووٹر کو عزت دو، جس کو آپ نے آج تک عزت نہیں دی، جن کی وجہ سے آپ لوگ لیڈر بنتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ لوگ یہ قومی وسائل لوٹتے ہیں اور یہ یوز کرتے ہیں قومی وسائل۔ آپ اپنی اٹھا کے دیکھیں بیلنس شیٹیں، آپ کے پاس کسی چیز کا جواب تو ہے ہی نہیں خیر۔ اور ہم لوگ چونکہ میں ماڈل ٹاؤن کا ہی رہائشی ہوں، آپ کے بالکل قریب ہماری رہائش تھی، تو کافی حد تک ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کے پاس کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ تو وہ ساری ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ میں منچ دیدم کے نام سے ایک بک لکھ رہا ہوں، تو اس میں بھی یہ سارا اس کا جائزہ لیا جائے گا، وہ بھی انشاءاللہ جلدی کوشش میں کر رہا ہوں کہ وہ پرنٹ ہو جائے، اور اس کرونا کی جو لاک ڈاؤن ہے اس میں کچھ یہ پازیٹیو فائدہ اٹھا کے اپنی یادداشتوں کو قلم بند کر رہا ہوں میں۔ تو یہ ایک جائزہ تھا۔ جو عمران خان کا ہے وہ ابھی 1 سال 9 ماہ ہوئے ہیں اس کو، اور عمران خان کا جو اسٹیچر ہے، جو پورٹ فولیو ہے، جو پروفائل ہے سوری، وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ ایک کریکٹر سے، پلیئر سے کیسے ایمرج ہوا، اور کس طرح اس نے سوشل ورک میں کام کیا، اسپتال بنایا، یونیورسٹیز وغیرہ بنائی، 22 سال اس نے اس کے لیے محنت کی کہ یہ کرپٹ سسٹم کو ختم کیا جائے۔ تو وہ اس کے نتیجے میں اس کو یہ کامیابی ملی، اور پھر اس میں پنجاب میں اسپیشلی جو کامیابی ملی اس میں عمران خان کا تو کم ہاتھ ہے۔ یہ جو میں نے پہلے بتایا کہ زرداری کا جو ایفیکٹو رول پیپل پارٹی میں بن گیا ہوا ہے بے نظیر کی شہادت کے بعد، اور اس کا وہ بینیفیشری بھی تھا، اور اب یہ پارٹی لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہم جیسے جو پرانے کارکن تھے جو اب چلے گئے پی ٹی آئی وغیرہ میں،
کہ پیپلز پارٹی کو برباد کرنے میں، تباہ کرنے میں، اس حال تک پہنچانے میں یہ زرداری کا ہی ہاتھ تھا، کیونکہ لوگ کارکن اس سے نفرت کرتے تھے بیسیکلی، اور نہیں چاہتے تھے کہ یہ بنے۔ اور اب یہ پارٹی بیسیکلی بھٹو کی پارٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ اب زرداری اور فریال تالپور نے اس کو ہائی جیک کر لیا ہوا ہے، اور وہی اس کو چلا رہے ہیں۔ اور بلاول اور بختاور وغیرہ اور دوسری جو ہے آصفہ، یہ بھی بیچاری میرا خیال ہے اندر سے یہ سہمے ہوئے ہیں، ان کو بھی تھریٹ ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا کیا جائے گا کہ جس وجہ سے یہ کھل کر بات نہیں کرتے، اور یہ ان کا اپنی پہچان جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو عمران خان جو ہے اس نے اپنے 1 سال 9 ماہ کے جو عرصہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو اکنامک چیلنجز تھے ان کے ساتھ کیسے اس نے کیا ہے، اور پھر چائنا سے لے کے، رشیا سے لے کے، امریکہ تک کے پریزیڈنٹس اور یورپین جو لوگ تھے، پھر مڈل ایسٹرن کنٹریز جو تھے ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ایسے بنائے۔ پھر یونائٹڈ نیشنز کی جو اسپیچ تھی عمران خان کی، وہ بڑی ریمارکیبل تھی، ایک سنگ میل تھا اس کی طرف، ایک مضبوط پاکستان کی طرف، ایک سوورن پاکستان کی طرف۔ تو اب ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہیں، جیسے میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں پچھلے 3 سال سے، تو اب آپ بلیو کریں کہ یہاں پہ اور باہر بھی ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے دی گولڈن پاکستان کے نام سے، تو اس میں پوری دنیا سے لوگ شامل ہیں، تو اپنے ویوز دیتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت بڑھ رہی ہے، آہستہ آہستہ ہماری عزت بڑھ رہی ہے، اور ہم لوگ زیادہ یہاں پہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ تو جس طرح کا عمران خان نے اپنے آپ کو آ کے تو سٹیج کیا ہے، اور جو اس کی پالیسیز ہیں ایک پیسفل پالیسیز، وہ میرا خیال ہے کہ نہ بھٹو صاحب کے حصے میں آئیں، اور نہ ہی نواز شریف اس کو کچھ کیری کر سکے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں عمران خان جو ہیں وہ اس کی اللہ کی بلیسنگ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور لوگوں کی جو ہے وہ ہمدردی بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس کا کوئی بیگیج نہیں ہے، اس کا کوئی وارث نہیں کہ جو آ کے الیکشن لڑے گا یا ایز ڈی فیکٹو پرائم منسٹر کام کرے گا، جیسے پنجاب میں حمزہ کام کرتا تھا شہباز شریف کے دور میں، اور نواز شریف کے پرائم منسٹر دور میں مریم جو تھی وہاں بیٹھ کے تو پورا اپنا سوشل نیٹ ورک بھی چلا رہی تھی، اور پوری پرائم منسٹرشپ بھی چلا رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں سب لوگوں کے سامنے ہیں، اور خود میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اب باشعور ہو چکے ہیں سوشل میڈیا آنے کے بعد۔ ان کو خود جائزہ لینا چاہیے اس بات کا سب کو، کہ یہ آصف علی زرداری، نواز شریف، عمران خان، اگر ان کا آپ حلفیہ اپنا جائزہ لیں تو آپ کو ان میں سے کون بہت بہتر بندہ نظر آتا ہے۔ آپ اس کی ریٹنگ کر کے دیکھیں 1 to 10، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا نواز شریف کیا تھا، انہوں نے کس طرح لوٹا، کس طرح مقدمات بنے، کس طرح وہ پروو ہوئے سپریم کورٹ میں، اور آج وہ بھی مکافات عمل سے گزر رہے ہیں، اور وہ بھی اب مفروری کی زندگی گزار رہے ہیں انگلینڈ میں۔ تو بیسیکلی تو یہ دونوں پارٹیاں یہ انگلینڈ میں ہی ان کی آخری آرام گاہیں ہیں، وہی جاتے ہیں یہ بھاگ بھاگ کے جب بھی ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں عمران خان جتنے بھی اب اصلاحات کر رہا ہے، اور جو بھی چیلنجز اس کو درپیش ہیں، وہ بڑی ہمت سے، بہادری سے مقابلہ کر رہا ہے۔ وہ کوئی یعنی ایک پیسے کا روادار نہیں ہے وہ پاکستان کا کسی قسم کا۔ باقی ٹھیک ہے، ان کی جو ٹیم ہے اس میں اب کو فرشتے تو امپورٹ نہیں کیے جا سکتے اللہ سے ریکویسٹ کر کے، یہ جو لوگ ہیں یہیں سے ہی آنے ہیں وہ۔ تو جتنی بھی اس کی کوشش ہے وہ اچھے بندے لاتا ہے، جو جس کی کمپلین آتی ہے، وہ مسئلہ بنتا ہے، ان کو فارغ بھی کر دیتا ہے۔ آپ کے سامنے بہت سارے بندے فارغ بھی کیے عمران خان نے۔ تو یہ بیسیکلی ایک چھوٹا سا 10-12-15 منٹ کا جائزہ تھا جو پچھلے 30-35-40 سال کا تھا، بھٹو دور سے لے کے اب تک کا۔ تو انشاءاللہ اس کو اپنی بک میں بھی جو ہے میں سارا ڈیٹیل سے لکھ رہا ہوں، وہ بھی پیش کریں گے لوگوں کے سامنے۔ اور باقی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہے، لیکن پراپر ریفرنس کے ساتھ، صرف ایسے ہی نہیں وداؤٹ اینی ریفرنس اور وداؤٹ اینی تھنگ، تو وہ ضرور مجھے بتائے، کمنٹ کرے۔ اگر کہیں میں نے غلط کوئی فگر دی ہے، غلط کوئی کوٹ کیا ہے، تو اس کو بھی کریکٹ کرے، کیونکہ یہ ساری تاریخ کی باتیں ہیں اور یہ تاریخ میں درج ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، اور ایک پولیٹیکل سائنس کا اور انٹرنیشنل افیئرز کا،
تو یہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج میں یہ تھوڑی سی گفتگو اپنے جو ویورز ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ شیئر کروں، اور یوٹیوب چینل پہ بھی منور بٹ کے نام سے ہے، تو اس پہ بھی یہ آ جائے گا، اور فیس بک پہ بھی اس کو